فکر عقبا کے کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و معقر علماء کرام، اس جلسے میں تشریف فرما سامعین و سامعات، آج کی یہ رات ہمیں اور آپ کو جو موسم دکھ رہا ہے اور یہ موسم جو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس سے گھبرائیں نہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، کم از کم یہ سوچ کر کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین جد و جہد کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو اجر عظیم اور ثواب دارین عطا فرماتا ہے، اور ہدایت بھی، رہنمائی بھی ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے جو آدمی جس قدر کوشش میں لگتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنا دیا کہ ھدی للمتقین، جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہو، جو آخرت سے ڈرتا ہو، جس کو اپنے گناہ سے ڈر لگتا ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے جانے کا اور حساب و کتاب کا جس کی دل میں خوف بیٹھا ہو، قرآن کریم ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اسے یہ راہ دکھلاتا ہے کہ اگر آیا تم اپنے رب کے سامنے جب جاؤ گے، کون سے اعمال تیرے رب تجھ سے قبول کرے گا، اور وہ اعمال دیکھنے کے بعد تجھے بھی آرزو ہوگی کاش میں اور بھی لے کے آتا، رب کی رضا ملے گی، رب کی نعمتیں ملیں گی، اور ایسے اعمال سے یہ قرآن کریم ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے، متنبہ کرتا ہے۔ جو اعمال جب بندہ لے کر اپنے رب کے سامنے جائے گا، اس کا استقبال نہیں، بلکہ اس کو سزا ملے گی، پٹائی ملے گی۔ پھر آدمی عرض کرے گا کاش میں اسی طرح کا عمل لے کر کے آ گیا ہوتا جیسے فلاں بندے نے کامیابی آج پالی، اور اس وقت بھی نفس لوامہ اس بندے کو کوسے گا کہ تجھے اتنی بڑی زندگی ملی، اتنی مہلت ملی، اتنا وقت ملا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، دنیا میں گئے، دنیا میں جانے کا مقصد تمہیں بھلا دیا، اور مقصد کیا بنا؟ جاہ و منصب، مقصد کیا بنا؟ مالداری، مقصد کیا بنا؟ بڑی بڑی تمنائیں، آرزویں، خواہشیں، مقصد یہ بنا آیا ہوں دنیا بنا ڈالوں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، عمارتیں بنا ڈالوں۔
یہ انسان یہ بھول بیٹھا آیا کس لیے، آیا کس لیے، کس نے پیدا کیا، جانا کدھر ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا یہ سوچ رکھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو اطمینان سے کہ میں نے تیری پیدائش یوں ہی بیکار کی اور تم میری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے؟ میں نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا، اب جاؤ دنیا میں زندگی گزارو، مرو مٹی کی حوالے ہو جاؤ، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ خام خیالی، یہ کجربی، یہ کج فہمی انسانوں کی ذہن میں بیٹھی ہے، حب الدنیا آ گیا۔ یہ ہر شے کی ہر آدمی سوچا کرتا ہے میری دنیا بن جائے، میں ایک اچھا مکان بنا لوں، کبھی یہ نہیں سوچتا ایک دن وہ آئے گا اسی مکان سے میرا جنازہ اٹھے گا، اس جا کر کے اندھی کوٹھی میں اپنا بیٹا، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے رشتہ دار جمع ہو کر سارے لوگ مٹی منو من مٹی کے نیچے دبا کر چلے آئیں گے۔ کچھ دنوں تک ان کے دل میں میرا خیال رہے گا، پھر وہ آدمی مجھے بلا بیٹھے گا اور وہ آدمی میرے بارے میں نہ عید میں سوچے گا، نہ بقر عید میں یاد آؤں گا، نہ خوشیوں میں یاد آؤں گا، نہ کسی وقت اسی یاد آیا کروں گا۔ یہ سارے لوگ پھر دنیا میں مجھے دفن کرنے کی بات مگن ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ بات جھوٹ بولوں، آپ سامنے بیٹھے ہو اللہ بولو، شاید قبلہ اسی طرف ہے، قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھے ہو، ذرا مجھے تو بتلاؤ آپ کی دادا کا نام سبوں کو یاد ہے، پردادا کا نام سبوں کو یاد ہے، پردادا کی دادا کا نام بتاؤ کتنے لوگ یاد رکھے، ان کی دادا کا نام کتنے لوگوں نے یاد رکھے؟ کیا ہم صرف اپنے دادا کی نام یاد رکھ سکتے؟ کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے دادا کا نام بھی یاد نہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نتیجہ اس لیے ایسا بنتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب میں نے لوگوں پر دنیا کھول دیتا ہوں، جب میں انہیں صحت بھی دے دیتا ہوں، میں انہیں آل و اولاد والا بھی بنا دیتا ہوں، کاروبار بھی مل جاتا ہے، ان کی تجارت چلنے لگتی ہے، جن کے لیے بڑی تگودو کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کی معاملات کو جانتا ہے، تجارت کے لیے بیٹے کو ٹرینڈ کرتا ہے، ڈاکٹری کے لیے بیٹے کو ٹرینڈ کرتا ہے، اور تمام دنیا کی کاروبار کے لیے دنیاوی کاموں کے لیے وہ اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو یہ تربیت دیتا ہے، آخرت سیکھنے کے لیے کسی کو تربیت نہیں دیتا۔ ہمیں جب یہ دولت مل جاتی ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب اس کے اوپر میں نے اپنا انعام کیا، میں نے دنیا کھول دی، میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل کی ہے، عارضا یہ تو اعراض کر بیٹھے، انہوں نے منہ پھیر لیا، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور یہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری پاس ساری چیزیں موجود ہے، میں اپنے سوال کے لیے جواب کی بھی تیاری کر بیٹھا ہوں، اپنے زبان حال سے یہ بندہ تو
غفلت میں گزارتا ہے۔ قرآن کریم یوں کہتا ہے وَنَعَا بِجَانِبِهِ، یہ بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے جب کبھی اس کی سامنے آخرت کا ذکر آتا ہے منہ موڑ لیتا ہے، جب بھی نماز کے لیے کہی جاتی ہے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، مگر جب انہیں تکلیف آتی ہے، جب انہیں بخار لگ جاتا ہے، جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب ان کی گھر منہدم کر دیے جاتے ہیں، جب ان کی بھی نوجوان بیٹے کا انتقال ان کی سامنے ہو جاتا ہے، جب اس کی نعمتیں چھننے لگتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے، خود بھی دعا کرتا ہے، مولانا سے بھی دعا کرواتا ہے، حاجیوں کو بلاتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، راتوں دن روتا ہے، وہ بندہ اپنے رب کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب رب کریم نے اسی تمام چیزیں نوازی ہوتی ہے، رب کو بھلا بیٹھتا ہے، اعراض کر دیتا ہے۔ فرمایا وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بندے کو زیادہ کی چاہت نے، بندے کو دنیا کی طلبگاری نے اس تمام چیزوں سے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، ہماری آپ کی طرح لوگوں کو دیکھا کہ ایمان لانے والا کیسا ہے، کلمہ ادا کیسے کرتا ہے، یہ کلمے کی تقاضی کو شاید نہیں جانتا، یہ اللہ کی کبریائی سی شاید نہ آشنا ہے، جبکہ رب کریم نے تمام چیزوں کی معرفت بندوں کو عطا فرمائی، ہر بندی کو یہ معرفت دی ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے، عالم ہو جاہل ہو عوام ہو کوئی بھی ہو، سوال آتا ہے من رب کو، تیرا رب کون ہے؟ ہر ایک شے کی معرفت رب کریم نے دی رکھی ہے، فرمایا جب اس کے اوپر دنیا کی غفلت میں ڈال دیتی ہے، جب یہ بندہ دنیا کے اندر پڑ جاتا ہے، جب یہ دنیا کی عیش و آرام کو سمجھ کر یہ سوچنے لگتا ہے اے کاش میں اور بھی دن زندہ رہ گیا ہوتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیسے ایمان لانے والے لوگ ہیں جو ایمان بھی لانے کا دعویٰ کرتا ہے کام ایمان کا نہیں کرتا، یہ اپنی زبان حال سے ایمان کو جھٹلائے بیٹھا ہے۔ ورنہ بات تو ہی آتی ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلاتی لا الارا، جب میں یہ کہتا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، جب میں اپنی زبان سے بولتا ہوں چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں دل کانپنے لگتا ہے، میرا پیر جواب دینے لگتا ہے کہ میری جسم کا بوجھ اٹھائے تو کیسے اٹھائے، پیر بھی لرزہ بر اندام ہونے لگ جاتا ہے کہ دانم مشکلاتی لا الارا، اللہ بالو کلمہ ادا کرنے کی جو تقاضی جان لیتا ہے، راتوں دل رونے سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور ہم آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
آئے گی کل قیامت کی گھڑی، سامنے نام اعمال رکھا جائے گا، نیک لوگوں کو نیکی کی بدلے جنت کی پروانے ملیں گے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنی جانے جائیں گی، مردوں عورتوں امیروں غریبوں اور ٹھیکیداروں چودھریوں اور بنگلے میں رہنے والوں اور بڑے بڑے مکانات میں رہنے والوں اور عورتوں اور شاہوں گداؤں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جتنے لوگ ہوں گے نیک اعمال کر کے گئے ہوں گے، چاہے وہ بندہ عمل کر کے بھول گیا ہوگا، رب کی سامنے اپنے تمام اعمال کا بدلہ نیکیوں کی شکل میں دیکھے گا۔ وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، جو برا عمل کر کے گیا ہوگا، جو اپنی برائیوں کو دیکھے گا، اپنی سیاہکاریوں پہ نظر ڈالے گا، یقین آ جائے گا۔ جو آج علل اعلان کہتا ہے او جی مجھے کوئی ڈر نہیں، میں نے تو آخرت کی تیاری کر لی، جب وہ بندہ اپنی برائیوں کو دیکھے گا شرم کی مارے کہے گا یوم وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، وہ کہے گا کاش قیامت میں اور مجھ میں کافی دوری ہوتی، آج میرے لیے حساب و کتاب کا وقت نہ آتا۔ قرآن کریم آج کہتا ہے ابھی ہمیں چیخ چیخ کی بلاتا ہے، جس وقت میں اور آپ کو فرصت نہیں ملتی، دنیا میں کاروبار کی فرصت ہر آدمی کو مل جاتی ہے، طرح طرح کی رنگ رلیاں منانے کی وقت ہر آدمی کو مل جاتا ہے، وقت اگر نہیں ملتا قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ آج ہی قرآن کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اے لوگو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ہوشیار کر رہا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ ایک بھی میری جہنم میں چلا جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ساتھ بڑا مہربان کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دیکھتے اور لوگوں موسم خراب ہے، آندھیاں چلنے لگتی، بجلی میں کڑک آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے، سجدے میں سر رکھ کی اللہ سے دعا فرماتے اللہم نفسی نفسی، الہی میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ سلفی صالحین ہی کہا کرتے تھے اور لوگوں تمام برائیوں کی جڑ اگر کسی جگہ سے آتی ہے ان جڑوں کو مضبوطی ملتی ہے، دنیا کی چاہت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر آج ایک بندہ یہ سوچ بیٹھے جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، جس بنگلے میں میں رہتا ہوں، جس کار پہ میں سواری کرتا ہوں، یہ میرا نہیں، عارضی وقت میں اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا اور لوگوں تمہیں دنیا کے ساز و سامان، تمہیں دنیا کی نعمتیں میں نے اس لیے دی ہے تاکہ ان نعمتوں میں تم اپنی زندگی آرام سے گزارو اور میرے پاس آنے کی تیاری اسی سے کرو۔
इसलिए कि जिंदगी का ठिकाना नहीं। आज सेकंडों में खबर आती है फला जगह एक्सीडेंट में मौत हो गई, फला जगह फला की हादसे की हवाले हो गए, फला जगह नौजवान की मौत हो गई। और लोगों याद करो, अगर हर एक को बुढ़ापे में ही मौत आती, आज कुर्सी पे जितने बैठे हो नजर दौड़ा के देखो ज्यादा बूढ़ों की तादाद क्यों नहीं है। अगर हर आदमी बूढ़े होके मरते, अल्लाह की कसम इस इलाके में काफी बूढ़े नजर आते, बुजुर्गान नजर आते, लेकिन बड़े कम बुजुर्ग नजर आते हैं। वजह क्या है? अक्सर आजकल जवानी में मौत आ जाती है। अल्लाहु अकबर। जनाबी मोहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों अपने मरने की बात जो रब के सामने चेहरा दिखाना है उसकी तैयारी करो, अक्लमंद होने का सबूत पेश करो। रब से लाए थे मांग कर जिंदगी के 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। हजरत सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अशरफियां भेजे, दुनिया की दौलत भेजी और कहने लगे, ऐ अमीर हिम्स, ऐ हिम्स की गवर्नर, मैंने तुझे इसलिए दिया हूँ ताकि इनके जरिए से अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करो। मेरे लोगों में, हिम्स की लोगों में भलाइयाँ बांटो, उनकी खिदमत में लगो। हजरत सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन ने अपने जमाने खिलाफत में वहां की गवर्नर बना के भेजे थे। निहायत गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, दुनिया मेरे पास चल के आएगी, मुझे आखिरत से गफलत में डाल देगी। रब्बी करीम के सामने मैं सईद क्या जवाब दूंगा? यहाँ तक कि मुझसे एक गुनाह सा सरजद हुआ बैठा है, मैं आज तक उसका मदावा कर नहीं पाया। मक्के में सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब थे, अभी मुसलमान नहीं बने थे, मक्के वालों ने हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सूली पे लटकाया था, सईद इब्न आमिर वहीं मौजूद थे। और जब उन्होंने दुआ की, अल्लाह से बद्दुआ की, अल्लाह एक एक करके इनको गिन के पकड़ ले, इनको आखिरत और आकिबत का अंजाम चखा। सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने के बाद वो चीज याद करते थे कि मैं भी तो था उस मजमे में, अगर मैं चाहता उसकी मुखालिफत कर सकता था। एक जान मेरे सामने गई, जिंदगी में एक गुनाह और हालती कुफर में थे अभी, लेकिन ईमान लाने के बाद वो शय याद करता है, और इतना याद करता है गशी तारी हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठता है, लोगों की बातों से गाफिल हो जाता है, लोग मेरे सामने क्या बोल रहे हैं। और आज हम लाखों गुनाह कर बैठे, फिर भी गलियों में दंदनाते फिरते, फिक्र कोई नहीं, आखिरत का इंतजाम कुछ नहीं। आज हर लफ्ज़ सिर्फ कहने के रह गए, अमल करने वालों की कहत पड़ गया। अमल करने वाले आज लोग दुनिया में नहीं दिखते, हर किसी के अंदर इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग इससे मुस्तस्ना है, वरना अक्सर लोगों के अंदर ये देखा जाता है कि जो भी अमल करेंगे, नमाज पढ़े फिर भी सेल्फी, हज करने गए इतना खर्च करके वहां से सेल्फी लेके भेज रहा है, तकरीर करे फिर सेल्फी,
کسی کو خیرات دے رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی ذلت کو نہیں سوچا، اس کے اندر اس کا فوٹو لے کر فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں ڈالے جاتا ہے، جی دیکھو میں کتنا بندہ نواز ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ انسانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، اس بات پہ غور کرو، آزمائش کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اسی عزت بھی دے دیتا ہے، جاہ و جلال بھی دے دیتا ہے، عہدیداری بھی دے دیتا ہے، اس کو اپنی نعمت بھی دے دیتا ہے۔ بندہ کہنے لگتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، دیکھو میں اپنے رب کی سامنے کتنا پیارا بندہ نکلا، کتنا خلوص والا بندہ نکلا۔ اللہ والو یہ خلوص والا بندہ ہے کہ نہیں، اس کا عمل بتلائے گا۔ اپنے آپ سے کوئی آدمی نتیجہ خذ نہ کرے کہ کسی کو دولت مل جاتی ہے، کسی کو جاہ و حشمت مل جاتی ہے، کسی آدمی کو عہدہ مل جاتا ہے، کسی آدمی کو عوام میں کوئی مقام مل جاتا ہے، یہ فیصلہ ہرگز نہ کرے کہ میرے رب نے مجھ سے راضی ہو کر یہ نعمت دی ہے، دیکھو آج مجھ میں کوئی کمی نہیں۔ اس بات پہ غور کرو کہ جب میں انسانوں کو آزماتا ہوں، اور آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب میں اس کی آزمائش کرتا ہوں، اس کی روزی کم کر دیتا ہوں، کمائی کم ہونے لگتی ہے، یا کہ اس کی تجارت میں کساد بازاری آ جاتی ہے، سامان کم بکنے لگ جاتا ہے، وہ یہ کہنے لگتا ہے کیا بنا، میری رب نے مجھے دنیا میں ذلیل کر دیا، میری رب نے مجھے عزت نہ دی، میری رب نے میرا بھلا کر دیا۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے کسی وقت راضی نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ رب العالمین ہر شے سے آزماتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ روزے رکھے، شام میں افطاری ملی، اور ان میں انواع اقسام آئے، دولت مند بھی تھے، اللہ نے تجارت سے نوازا تھا، دولت مندی سے بھی نوازا تھا۔ جب افطاری کا وقت آیا، سامنے اللہ کی نعمت آئی، تو پھر رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے اچھے تھے۔ کون تھے وہ؟ مجھ سے اچھے تھے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، اپنی جوانی ان کی ایک مثال بنتی ہے۔ جب اللہ نے توانائی عطا فرمائی، جوانی دی، اور وہ خوبصورتی، اتنی دولت مندی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تھی، خوشبو اتنے اچھے لگاتے تھے، اتنی خوشبو سے معطر اپنے آپ کو کرتے تھے، اتنی مہنگی عطر اور خوشبوئیں لگایا کرتے تھے، مکے کی جس گلی سے گزر جاتے تھے گھنٹوں لوگ یاد کرتا اور جان لیتا ہے کہ مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ لیکن جب اسلام لے آئے، اللہ اکبر، کپڑا نصیب نہیں، جانوروں کے کھال جنگل سے مل جاتا اسے پہن لیتے تھے، چمڑیاں موٹی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے دیکھا، صحابہ کرام موجود تھے، کہنے لگے دیکھو یہ مکی کی جوان رانا ہے، یہ مکی کا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا مالدار کا بیٹا ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا ایمان جب انہوں نے لے آیا، اس سے پہلے ایمان لانے سے پہلے بڑا خوش مزاج تھا، بڑا ہی ذہین ہے، بڑا
بڑا خوبصورت تھا، بڑی عطر لگایا کرتا تھا، لیکن دیکھو آج مصعب بن عمیر کا نتیجہ تو دیکھو، ایمان لے آنے کی بعد تمام دولتوں کو انہوں نے چھوڑ کر مکی میں خیر بات کہہ کے چلے آئے، صرف اس لیے کہ الہی دنیا چھوٹ گئی کوئی مطلب نہیں، دنیا چھوٹ گئی کوئی فکر نہیں، میری آخرت بن جائے۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہی مصعب بن عمیر ہے، اپنے رب کے لیے میری مصعب نے کتنی کاوشیں کی، کتنا کوشش کی، اپنے رب کو یاد رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو یاد کیے، رونے لگے اور کہنے لگی وہ مجھ سے اچھے تھے، جو بات ہم میں اور آپ میں سے آج کوئی آدمی دوسرے کے لیے کہنے کو ہرگز تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہم اور آپ یہ بات کہنے کو تیار ہے تو ذرا یہ کوئی آدمی کے پاس بیٹھ کے آپ یوں کہہ لیں، کسی کو آپ یہ نہیں کہتے سنیں گے مجھ سے وہ اچھا ہے عمل میں، وہ نیک آدمی ہے، وہ اچھا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کی برائی کرتا ملتا ہے۔ ہائی مسلمان کس ڈگر پہ چلا، کس لہجے پہ چلنے کی تعلیم قرآن کریم دیتا ہے، چل کس پہ رہا ہے، پھر مسلمان کہراتے ہوئے شرماتا بھی نہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی یہاں جب 2 دن 3 دن کی بھوک کی بعد جب ان کی جا کے کھانا ملا، جب ان کی کھجوریں ملی، جب وہ نعمتیں آئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں بیٹھے تھے، دسترخوان پہ کھانا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت بکری کے گوشت کو دیکھ کر، اللہ کی نعمت دیکھ کر، روٹیاں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ اللہ بالا امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، 3 دل کا بھوکا ہے اور تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صحابی بھی بھوک کی وجہ سے پریشان تھے۔ 3 دل بھوکے رہنے کی بعد جب ایک وقت کا کھانا انصاری صحابی کے یہاں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے ابو بکر او میرے یار غار، اے عمر یاد رکھو رب کریم اس کھانے کا بھی سوال کرے گا، تیری دسترخوان پہ کون سا کھانا آیا؟ آج ہماری دسترخوان پہ بندہ کھانا بھی کھاتا ہے، زمین پہ بھی گراتا چلا جاتا ہے، پڑوسی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، ان کو فکر نہیں، پڑوسی بدحال ہے پر فکر نہیں، غریبوں کی بہت ہاتھ لگتی چلی جا رہی ہے، سال میں اسی حساب کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے۔ اللہ کی قسم اگر جتنے مالدار لوگ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اللہ والو صحیح طریقے سے حساب کر کے غریبوں میں اپنی زکوٰۃ اگر یہ دینے لگ جائے، ایک بھی غریب مسلمان دکھائی نہ دے، لیکن پھر چرچے ہی آدمی کرتا ہے میں کمایا ہوں، یہ تو میری محنت کا نتیجہ نکلا ہے، تجارت میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، رات و دن کوششیں میں کرتا ہوں، غریبوں کو کیسے دے دوں؟ چلو جی میری جو مرضی بنے گی میں دے دیتا ہوں، اتنا ہی تو کافی ہے۔ یہ اب دولت کو اپنی کمائی کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور جب لٹ جاتا ہے پھر یہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، پھر واپس لے لیا اللہ نے، اب اللہ یاد آیا۔ پہلے تو یہ کمائی کمائی کمائی، مال 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 یہ کہتا پھرتا تھا،
یقول الانسان مالی مالی مالی، انسان رات و دل کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا بنگلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا کوئی مال نہیں، اتنا ہی ہے جو کھا کے ہضم کر دیے، اتنا تیرا بنے گا جو تو نے آج اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کے لیے بیچ لیے، اللہ کی راہ میں دے دیے، مدرسے کے لیے خرچ کیے، مساجد کے لیے دیے، غریبوں یتیموں بیواؤں کا خیال کیے، محتاجوں کا خیال کیے، وہ مال آج تو نے غریبوں کو دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل میں تمام نعمتیں بڑھا کر، یہ زکوٰۃ کی تمام نیکیاں بڑھا کر کل قیامت میں تجھے واپس کرنے والا ہوں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا اے لوگو جو چیز تم اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہو، تمہیں تو یہ لگتا ہے میری دولت میں کمی آ گئی، اللہ فرماتا ہے تم اس کو اپنے رب کی سامنے پاؤ گے۔ لیکن صرف زبان پہ نہ رہنے دو اللہ والو، خدا را آج بھی عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر بستی میں محلے میں 10 لوگ تیار ہو جائیں، اتفاق و اتحاد کر لیں۔ آج سب سے بڑی کمی اس بات کی ہو رہی ہے، اتفاق بھائی بھائی میں نہیں، باپ بیٹے میں نہیں، ساس بہو میں نہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ایک دن میرا بھی حشر ایسا بنے گا، میری ہڈیاں بوسیدہ کر دی جائے گی قبر کے اندر۔ جتنے شاہ تھے، جتنے بادشاہ تھے، جتنے بڑے لوگ تھے، سارے لوگ چلے گئے، اور ایک دن آئے گا ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ کسی کو دوام نہیں، نیک اعمال کریں گے پھر بھی دوام نہیں، برے اعمال کے رسیا بنیں گے، گناہ کریں گے پھر بھی ہمیشہ زندگی نہیں ملنے والی۔ تو میں سب سے اچھا خوش نصیب وہ آدمی ہے، سعادت مند وہ آدمی ہے جس کو لمبی زندگی بھی مل جائے، نیک اعمال بھی مل جائے۔ اس لیے اپنی شعار میں، وضاقتہ میں، اپنے اعمال میں نبی علیہ السلام کے فرامین تلاش کرو۔ بڑی کمی آ گئی اللہ والو، آج نیک لوگوں کی بہتات نہیں ہے، نیک لوگوں کی قلت ہو گئی۔ سارے لوگ یہی کہتا پھرتا اپنے آپ کو کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں بڑا اچھا آدمی ہوں، اور ہر ایک کو یہ لگتا ہے میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، حالانکہ اس کی زندگی میں نماز بھی نہیں ہوتی، صحیح طریقے سے روزے نہیں رکھتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح وقت پہ حساب کر کے نہیں دیتے، اسی طرح سے غریبوں سے، بیواؤں سے، یتیموں سے وہ محبت نہیں رکھتے، نہ کسی کو کھانا کھلانا کی فکر ہوتی، نہ اسے اپنے ماں باپ کی خدمت کی فکر ہوتی، نہ بھائیوں کی فکر ہوتی، نہ بہنوں کی فکر ہوتی، نہ کسی سے اگر کبھی دل میں ذکر لگی، کبھی کسی کو ہماری زبان سے تکلیف لگی، ایک پل کے لیے فکر نہیں ہوتی یہ کل قیامت میں اس کا مداوا ہوگا۔ ہاں اگر آج دو بھائیوں میں، دو انسان میں اگر آپسی تنازع چل رہا ہو تو یاد رکھ لیجیے نماز بھی، روزے بھی، زکوٰۃ، خیرات یہ سارے پرے رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو، ان کے اعمال اس وقت قبول کیے جائیں گے جب یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں گے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کی تیاری کریں گے، ایک دوسرے کی محبت جو اپنے دل میں بسائیں گے، تب ان کے لیے کامیابی ملے گی۔ اللہ والو میرا وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے زندگی دی کسی اور موضوع پر بھی بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ ابھی رات کے 9:30 بجے پروردگار عالم پوری رات مکمل اس موسم کو بہترین بنا دے، جتنے واعظین آئیں گے، جتنے خطبہ آئیں گے، جتنے مقررین آئیں گے اور جتنے لوگ موجود ہیں یا اللہ سب کو جو بیانات ہوں گے صحیح طریقے سے سن کر پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے دلوں کو کھول دے کہ ہم نیک اعمال کے لیے تیار ہو جائیں۔ آمین نہیں بولیں گے آج بھی؟
الہ العالمین ہم میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جس مدرسے کے لیے پروگرام رچایا گیا مکمل پروگرام کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مدرسوں کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ دشمنوں کی نظر بد سے ہمارے مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما۔ جتنے مسلمان ہیں سب کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام پر ایمان پر اپنی زندگی استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔